اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ۔ آپ ڈراؤنا خواب دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں تو یہ نبوی نسخہ استعمال کریں۔ جب کبھی خدا نخواستہ کوئی ناپسندیدہ اور ڈرانا خواب دیکھیں تو ہرگز کسی سے بیان نہ کیجیے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ اللہ نے چاہا تو اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ناگوار خوابوں کی وجہ سے اکثر بیمار پڑ جایا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی: اچھا خواب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپنے مخلص دوست کے سوا کسی اور سے بیان نہ کرے، اور کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو قطعاً کسی کو نہ بتائے، بلکہ جاگتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار بائیں جانب تھتکارے اور کروٹ بدل لے تو وہ خواب کے شر سے محفوظ رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر فجر کی نماز کے بعد پالتی مار کر بیٹھ جاتے اور لوگوں سے فرماتے کہ جس نے جو خواب دیکھا ہو بیان کرے، اور خواب سننے سے پہلے یہ فرماتے: خواب کی بھلائی تمہیں نصیب ہو اور اس کی برائی سے تم محفوظ رہو، ہمارے حق میں خیر ہو اور ہمارے دشمنوں کے لیے وبال ہو، اور حمد و شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کبھی خواب میں ڈر جائیں یا کبھی پریشان کن خواب دیکھ کر پریشان ہو جائیں تو خوف اور پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں اور اپنے ہوشیار بچوں کو بھی یہ دعا یاد کرائیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی خواب میں ڈر جاتا یا پریشان ہو جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا تلقین فرماتے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، جس کا ترجمہ ہے: میں اللہ کے کلمات کاملہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے غضب و غصے سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کی برائی سے، شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ ریاض الصالحین مسلم کی روایت ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو آپ کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔